بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین محترم، ہمارا آج کا سبق سورہ التوبہ آیت نمبر 42 سے شروع ہو رہا ہے. اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تشریحی نکات بیان کرنے سے پہلے آئیے سابقہ سبق کو دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کے 12 مہینے اور ان میں 4 حرمت والے مہینوں کی خبر دی تھی. حرمت والے مہینوں کے احکامات بھی بیان کیے گئے تھے. مشرکین مکہ نے جو اپنی مرضی سے مہینوں میں تقدیم و تاخیر کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اس کی مذمت بھی کی گئی. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے بھرپور ترغیب دلا رہے ہیں. جن جن وجوہات کی بنا پر کوئی شخص پیچھے رہ سکتا تھا، اس کا بھرپور جواب دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پرزور انداز میں فرمایا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود کر لے گا. آخر تب بھی تو اللہ اکیلے نے ہی مدد کی تھی جب ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں اکیلے تھے. یہ صرف اللہ ہی کی نصرت سے ممکن ہوا تھا کہ وہ بحفاظت مدینہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے سکینت کو نازل کیا اور ان لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم جہاد کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کی وعید کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہر صورت میں نکلو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سامعین گرامی، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سورہ التوبہ آیت نمبر 42 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ یعنی منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے. اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے. یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. سامعین گرامی، غزوہ تبوک کے لیے حکم ملنے کے بعد مدینہ میں موجود لوگوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک تو سچے مومنین کا تھا جن کی مزید 4 قسمیں بنتی ہیں، ہم ان کا ذکر بعد میں انشاءاللہ کریں گے. اور دوسرا گروہ منافقین کا تھا جو جھوٹے بہانوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے تھے. آیت نمبر 42 اور آئندہ کی آیات میں انہی 2 گروہوں کا ذکر ہے، اگرچہ زیادہ ذکر منافقین کا ہے. اس آیت یعنی آیت نمبر 42 میں بھی منافقین کا ذکر ہے کہ اگر تھوڑی سی محنت کے بعد منافقوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جانے کی توقع ہوتی اور سفر بھی اتنا طویل اور پرمشقت نہ ہوتا تو پھر یہ منافق یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلنے کو تیار ہو جاتے. لیکن اب تو شام تک کا سفر
وہ بھی شدید گرمی کا موسم میں، جبکہ سواریاں بھی بہت کم ہیں، اور آگے مقابلہ بھی ایک بہت دبدبے والی حکومت سے ہے، جہاں فتح کے بجائے ناکامی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اب تو وہ یہی قسمیں کھائیں گے کہ اس وقت ہمارے حالات سازگار نہیں، ورنہ ہم آپ کے ہمراہ جانے میں کوئی عذر نہ پاتے۔ اور وہ جھوٹے اس لحاظ سے ہیں کہ حقیقتاً جو باتیں اور خدشات انہیں جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں، انہیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں عذر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں یعنی پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ سامعین گرامی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں یہ تحقیق کیے بغیر کہ ان کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں اجازت دے دی۔ لیکن اس تنبیہ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے کہ اس معاملے پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی، جیسا کہ فرمایا گیا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، یعنی جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو تو چاہے اجازت دے دے، جس کو چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا آپ کو حق ہے۔ اب آیت نمبر 44 اور 45 دیکھیے، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اسی شک میں حیران پھرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ان دو آیات میں سچے مومنین اور جھوٹے منافقین کے کردار کا ذکر ہے، اور ان کے کردار کے پیچھے ایمان کے موجود ہونے یا نہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ سامعین، اس آیت میں اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اس نے فتح و نصرت سے متعلق مسلمانوں سے کیے ہیں، اور آخرت پر ایمان سے مراد بھی جنت میں داخل کرنے اور بڑے درجات عطا کرنے کے وعدے ہیں۔ اس لحاظ سے جن لوگوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ تو فوراً اپنے اموال اور جانوں سے جہاد پر روانہ ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جن منافقوں کا یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ کے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت کے وعدوں پر پورا یقین ہے، وہ بس اپنے دنیاوی مفادات کا ہی موازنہ کرنے میں مشغول ہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جہاد پر جانا فائدہ مند ثابت ہو، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہیں الٹا لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں اور وہیں موت آ جائے۔ بس اسی گو مگو کی حالت میں پڑے سوچتے رہتے ہیں۔ بالآخر انہیں یہی تدبیر کامیاب نظر آتی ہے کہ ہیلوں بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیں تاکہ ان کے جھوٹ اور بدنیتی پر پردہ پڑا رہے۔ سامعین گرامی، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ غزوہ تبوک میں شرکت کے حوالے سے مسلمانوں کی بھی 4 قسمیں تھیں۔
اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی جو 4 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلے وہ مسلمان جو بلا تعمل، بغیر کسی تردد کے تیار ہو گئے کہ وہ جہاد پہ جائیں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں ابتداءً تو تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے، لیکن پھر جلد ہی اس سے باہر نکل آئے اور جانے پر تیار ہو گئے۔ تیسرے وہ جو ضعف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ چوتھی قسم وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باقی 3 قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔ آیت نمبر 46 دیکھیے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ ہی رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سچائی کو پرکھنے کا معیار ذکر کیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اگر انہوں نے جہاد کی تیاری مکمل طور پر کر لی ہوتی، ہر طرح سے تیار ہوتے، اپنی سواری بھی اور اپنا سامان بھی مکمل تیاری کر لی ہوتی، تو پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے وہ فی الواقع جہاد پر جانے سے معذور ہوتے، تو اس صورت میں تو ان کی سچائی پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن جس صورت میں انہیں کوئی ایسی فکر لاحق ہی نہیں ہوتی ہو اور ان کا سارا دار و مدار صرف ہیلوں بہانوں پر ہی موقوف ہو، تو اس صورت میں انہیں سچا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جہاد میں شمولیت اللہ کو پسند بھی نہیں، جس سے اسلامی فوج کو ان سے کسی فائدہ کی بجائے نقصان کا زیادہ خطرہ ہے۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ گھروں میں ہی بیٹھ رہنا ان کے نصیب ہوا۔ آیت نمبر 47 دیکھیے، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ایسے منافقوں سے لشکر مجاہدین میں شامل ہونے پر بھی خیر اور بھلائی کی توقع کم تھی، بلکہ الٹا یہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا کر سکتے تھے۔ مثلا جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے دوسروں کے حوصلے بھی توڑ دیتے، یا دشمن کو اسلامی لشکر کے حالات سے مطلع کر دیتے، یا اسے ساز باز شروع کر دیتے، یا اسلامی لشکر میں اختلاف کا سبب بن جاتے اور ان میں باہمی نزاع پیدا کر دیتے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے بنیاد افواہیں اڑا کر مسلمانوں میں بددلی پھیلانے لگتے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت میں ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ پھر اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں بھی بعض ایسے سادہ لو افراد موجود ہیں جو ان منافقوں کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ سادہ لو مسلمان ان منافقوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے سادہ لو مسلمانوں کے بارے میں بھی تمہیں احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی یہی سادہ لوہی تمہارے لیے کسی فتنہ کا موجب نہ بن جائے۔ تو ابھی تک جو ہم نے آیت نمبر 47 کی ذیل میں باتیں دیکھی ہیں، ان میں 2 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ منافقین کی عادت ہے کہ مسلمانوں کو جاسوسی، چغلی، غیبت اور دیگر اس طرح کے معاملات کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جائے،
لہذا مسلمانوں کو پہلے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جو سنجیدہ مسلمان ہیں انہیں سنجیدہ معاملات میں سادہ لو مسلمانوں سے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو سادہ طبیعت اور ذہن کے ہیں ان کا ذہنی سطح ان انتہائی سنجیدہ معاملات کو سمجھنے میں اس قدر نہیں ہوتی، لہٰذا اپنے سنجیدہ اور انتہائی اہم معاملات ان کے بارے میں ان لوگوں سے متعلق احتیاط کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 48 دیکھیے، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبہ کا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ یہ ناپسند کر رہے تھے۔ سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ماضی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ان کی شر انگیزیوں کے باوجود اللہ ہی کا حکم غالب آیا۔ جہاں تک منافقین کی فتنہ انگیزیوں اور شرپسندیوں کا تذکرہ ہے تو یہ اس کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دراصل آپ کی مدینہ میں تشریف آوری ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس و خزرج دونوں کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ یہی وہ حسد اور کینہ تھا جس نے اسے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر اکسائے رکھا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس کی قریش مکہ سے مراسلت رہی، پھر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست فاش اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی تو یہ جل بھن گیا، مگر اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا، مگر دل میں اسلام دشمنی بدستور موجود رہی۔ جنگ احد میں اس نے مسلمانوں سے غداری کی اور نہایت نازک موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے کاٹ لایا تاکہ مسلمان شکست سے دوچار ہوں۔ زندگی بھر اس کی ہمدردیاں یہودیوں سے رہیں، انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ وہ بھی اس کی مہربانی سے مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتے ہی رہے اور ہر موقع پر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اسی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ذہنی کوفت میں مبتلا کیے رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بریت نازل فرمائی۔ اسی غزوہ میں اس نے انصار کو اکسایا کہ اس نبی کو مدینہ سے نعوذ باللہ نکال دو۔ پھر اسی عبداللہ بن ابی نے مسجد زرار تعمیر کر کے انہی ناپاک سازشوں کے لیے ایک نیا اڈا بنا لیا اور کیسر روم سے ساز باز شروع کر دی۔ غرض ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام مغلوب ہو اور مدینہ کا رئیس اعظم میں خود ہی بن جاؤں۔ آخر یہی حسرت دل میں لیے ہوئے اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ آیت نمبر 49 دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور فتنہ میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنہ میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سامعین گرامی، فتنے کا معنی یہاں گناہ میں مبتلا ہونا کیا گیا ہے اور ہلاکت بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی شدید گرمی میں اتنے طویل اور پرمشقت سفر اور جنگ کا حکم دے کر گناہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر میں آپ کے حکم کے بعد نہ گیا تو گناہگار ہوں گا اور گیا تو ہلاکت کا خطرہ ہے۔ ادھر گھر اکیلے رہ جائیں گے
اور اہل و عیال ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے آپ خود ہی مجھے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت دے کر اس فتنے سے بچا لیں۔ کیسے ان منافقین کے عجیب عجیب بہانے تھے۔ آیت نمبر 50 سنیے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر فتح نصیب ہو تو یہ منافقین جل بھن جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست دوچار ہونا پڑے تو کہتے ہیں ہم نے از راہ دور اندیشی پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو یہی عشر ہونے والا ہے، لہذا ان کے ساتھ گئے ہی نہیں۔ پھر وہ خوشی خوشی بگلے بجاتے اپنی مجلسوں سے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 دیکھیے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ سامعین، یہاں مومن اور منافقوں کے نظریاتی اختلاف کو سمجھیے۔ منافق جو کچھ بھی کرتا ہے اسے صرف اپنا دنیاوی مفاد چاہیے، پھر اگر اسے کامیابی ہو تو تکبر کرتا ہے اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر کامیابی ہو تو اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، مگر اتراتا نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ناکامی ہو تو وہ بھی اسے مایوس نہیں کرتی، اور وہ اسے اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے، اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آیت کو دوبارہ سنیے اور خاص طور پر موجودہ حالات میں سمجھیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 دیکھیے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مومنین اور منافقین کی انجام کے لحاظ سے سوچ کا موازنہ کیا گیا ہے، لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ اے منافقو، تم ہمارے متعلق صرف یہ انتظار کر رہے ہو کہ مسلمان شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا اس کے مقابلہ میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں کامیاب ہیں۔ اگر فتح ہوئی اور مال غنیمت سمیت گھروں کو واپس آ گئے تو اسے تو تم بھی کامیابی سمجھتے ہو، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر بھی ہماری کامیابی ہے، اور زمین مطمئن کہ راہ حق میں جان دے دی، اور پھر آخرت میں جنت بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا ہو تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں گا یا جنت میں داخل کروں گا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ کے اندر لفظ احد الحسنیین آیا ہے تو اس کے متعلق بخاری کے اندر ہی یہ قول ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وہ فرماتے ہیں احد الحسنیین سے مراد فتح یا شہادت ہے۔ تو گویا ایک مسلمان جب صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو اسے اگر اللہ تعالیٰ فتح دے تب بھی اس کی کامیابی ہے، اور اگر اسے شہادت مل جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اور جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو ہم یعنی منافقین تمہارے متعلق دو باتیں ہی سوچ رہے ہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ تمہیں سزا مل کے رہے گی۔ اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ آیا یہ سزا اللہ تمہیں خود ہی کوئی عذاب بھیج کر دیتا ہے یا تمہیں ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے، لہٰذا تم اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرو اور ہم اپنی مبارک سوچ کے مطابق انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 دیکھیے، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ یہ مالی اعانت خوشی سے کرو یا مجبور کرو، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی تم اپنے ہی پاس رکھو، کیونکہ یہ تو واضح بات ہے کہ نافرمان یا منافق لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے کبھی صدقہ نہیں کرتے، وہ جب بھی کریں گے ریا کے لیے کریں گے یا مجبور ہو کر کریں گے، پھر ایسا صدقہ لینے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ آیت نمبر 54 دیکھیے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں منافقین کے اموال کو بطور صدقہ قبول نہ کیے جانے کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ اور رسول کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کا اللہ اور رسول پر ایمان مشکوک ہو گیا، اور یہ انکار کے مترادف ہے۔ نماز کو آتے ہیں تو طبیعت ایسی گراں بار اور سست ہوتی ہے جیسے کوئی بیگار کاٹنے جا رہے ہوں، اور اگر صدقہ ادا کرنا پڑے تو ایسے جیسے کوئی تاوان یا جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہو۔ پھر ایسے لوگوں کے صدقات کیوں قبول کیے جائیں؟ نیز ایسے صدقات کا ان کو آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، البتہ نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ صدقات کے قبول نہ ہونے کی یہاں 3 دلیلیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ان منافقوں کا کفر و فسق، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا اس لیے کہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ان کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ رجا اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ منافق محروم ہے۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا، اور جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے، چاہے جائے کہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہو جائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں منافقین سے متعلق جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں، اس ضمن میں یہ والی آیت اور دیگر قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو منافق کی نماز کی مختلف علامتیں ذکر ہوئی ہیں، ہمیں ان کو خوب سمجھنا چاہیے، اور ہم کوشش بھی کریں اور خوب اللہ سے دعا بھی کریں کہ ایسی علامتیں ہماری نمازوں میں موجود نہ ہوں۔
دیکھیے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی یہ لوگ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بس تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ منافق عصر کی نماز پڑھنے کی بجائے بیٹھا رہتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے جس میں وہ اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم بھائی اور سامعین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں اور تمام مرد اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ سامعین گرامی، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر رکوع اور سجود اور باقی تمام معاملات پورے اطمینان کے ساتھ کریں اور اپنی نمازوں میں کسی طرح کی سستی نہ آنے دیں اور خوب جم کے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ڈھیروں ڈھیر ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 55 دیکھیے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ سامعین غور کریں کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ منافقین کو مال و اولاد کے ذریعے سزا ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت سنیے۔ مدینہ میں جتنے منافق تھے سب بوڑھی عمروں والے اور مالدار لوگ تھے، اور منافقوں کا مطمع نظر محض دنیائی مفادات کا حصول ہوتا ہے، لہٰذا عام مادہ پرستوں اور دنیا پرستوں کی طرح ان کے نزدیک بھی عز و جاہ کا معیار اولاد اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اب ان منافقوں کو مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، جن کے نزدیک عزت اور وقار کا معیار ان کے معیار سے بالکل مختلف تھا، جن کی نظروں میں مال اور جائیداد کی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے مقابلہ میں ہیچ تھی۔ ان کے نزدیک عز و جاہ کا معیار یہ تھا کہ جتنا بھی کوئی اللہ کے رسول کا شہدائی اور فرمانبردار ہوگا اتنا ہی وہ اسلامی معاشرہ میں معزز و مکرم سمجھا جائے گا۔ اس نظریاتی اختلاف نے انہیں اپنی اولاد ہی کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کی اولاد ہی کے ذریعہ انہیں دنیا میں سزا دے دی، اور چونکہ وہ اپنی خود پرستی والی طبیعت کو بھی بدل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ آخر دم تک اسی 99 کے چکر میں ہی پڑے رہے، حتیٰ کہ انہیں موت آ گئی اور وہ اسی نفاق اور ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آیت نمبر 56 دیکھیے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ یہ منافق مدینہ میں انتہائی بے بسی اور بے چارگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سامعین، وہ کفر کو دل سے پسند کرتے تھے، مگر مدینہ میں رہ کر اس بات کا نہ اظہار کر سکتے تھے اور نہ اعلان کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت ایک برتر قوت کی حیثیت اختیار کر چکی تھی
اور کفر کے اظہار سے وہ مسلمانوں کے بلکہ اپنی اولادوں کے ہاتھوں بھی پٹ سکتے تھے اور مدینہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس طرح انہیں اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑتا تھا جن میں ان کی جانیں اٹکی ہوئی تھیں، اور یہ ان کی عمر بھر کی جائز ناجائز کمائیوں کا نتیجہ تھیں، لہٰذا انہیں مجبوراً یہ نفاق کی راہ اختیار کرنا پڑی تھی، مگر اس حالت میں بھی انہیں کچھ چین میسر نہ تھا۔ انہیں ظاہر داری کے طور پر 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرنا پڑتی تھیں اور صدقات و خیرات بھی دینا پڑتے تھے، اور یہ دونوں باتیں انہیں سخت ناگوار تھیں۔ مزید رسوائی یہ تھی کہ مسلمان انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی یہ حالت دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اس کی مصداق بن چکی تھی، اور وہ ڈرپوک اس لحاظ سے تھے کہ اپنی یہ حالت زار کسی سے بیان تک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 57 دیکھیے، لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جس بیچارگی اور ذلت کے عالم میں یہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی پناہ گاہ انہیں مل جائے جہاں وہ اسلامی حکومت کے تسلط سے آزاد رہ سکیں، اور اگر انہیں کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے، خواہ یہ کتنی ہی تنگ جگہ کیوں نہ ہو، یہ لوگ 1 منٹ کی تاخیر نہ کریں اور فوراً دوڑتے ہوئے وہاں چلے جائیں۔ آیت نمبر 58 دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، لفظ لمزہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے عیب نکالنا، تان کرنا وغیرہ۔ یہ بھی منافقین کا شیوا تھا کہ غنائم اور صدقات کی تقسیم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنے اور عیب لگانے سے باز نہیں آتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ نہیں کہ صرف صدقات کی تقسیم میں تان کرتے ہوں، بلکہ ان کے لگائے ہوئے الزامات میں سے ایک تھا۔ چنانچہ آپ غنائم یا صدقات تقسیم فرماتے تو کہتے، دیکھو کیسی خوش پروری اور دوست نوازی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ کہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ان کے ہاں انصاف کا پیمانہ بس اتنا تھا کہ انہیں مل جائے تو وہ خوش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست انصاف کرنے والے۔ لیکن اگر اسلام کی مصلحت کے پیش نظر یا کسی دوسرے شخص کے زیادہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ مل سکے تو وہ سخت ناراض اور ان کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہ کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ اس دوران میں ذوالخویسرہ تمیمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ویل اور ہلاکت ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ فرمایا، رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں اور اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو سامعین ہمارے آج کے سبق میں ابھی پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس طرح ان منافقین نے حنین کی غنیمتوں کی تقسیم کے وقت بھی اور دوسرے کئی موقعوں پر بھی ایسی قسم کی گستاخیاں کی۔ آیت نمبر 59 دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے یعنی بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی۔
ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ سامعین، مطلب یہ ہے کہ کاش یہ منافقین طعنہ زنی اور عیب جوئی کی بجائے اس طرح کہتے، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتا، مگر ان ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں کہ اس قسم کا کلمہ خیر کہہ سکے۔ یہ تو جب بات کریں گے ایسی ہی کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کسی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عملی اور عقیدے کے نفاق سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے۔ سامعین گرامی، یہیں پر ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت پیدا فرمائے اور ہمارے لیے عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أمددنا يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔